السلام علیکم کلثوم، ہماری خوشی ہمارے بچوں کی خوشی اسی میں ہی ہے، پھر یہ بیجا ضد کس بات کی ہے؟ جنید صاحب نے اپنی بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ آفس سے واپس آئے تو نگہت بیگم سے معلوم ہوا کہ کلثوم بیگم صبح سے کمرے سے باہر نہیں آئیں، تو جنید صاحب سیدھا کمرے میں آئے۔ کلثوم بیگم بیٹھے کتاب پڑھ رہی تھی۔ جنید صاحب کو کمرے میں آتا دیکھ کر ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر کتاب کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ان کی اس حرکت سے ان کی ناراضگی صاف ظاہر تھی، ورنہ جنید صاحب کی واپسی پر وہ پورے دن کی روداد سناتی اور جنید صاحب سے سنتی بھی۔ یہ ناراضگی وہ جانتے تھے جس وجہ سے ہے، کیونکہ رابیل کو گھر دیکھنے کی حامی انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی بھر لی تھی کہ ان کی بیوی کی اس میں رضامندی نہیں ہے۔ آپ سے تو میں نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کہوں گی۔ کتاب بند کر کے انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی، جو بس جنید صاحب کو نظر انداز کرنے کا بہانہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہ دونوں الگ گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو جنید صاحب نے کلثوم بیگم سے کہا، اور ان کی طرف سے جو اب نہ پا کر ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اچھا میری بات سنیں آرام سے۔ پہلے کلثوم بیگم بیٹھ گئیں اور جنید صاحب ان کے سامنے لگے صوفے پر بیٹھ گئے۔ دونوں کا رخ ایک طرف تھا۔ کلثوم بیگم نظریں جھکائے ہوئے تھیں۔ شاہزیب اور رابیل دونوں ہمارے ہی بچے ہیں، اس گھر میں رہیں یا الگ گھر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے دماغ سے یہ بات کیوں نکال نہیں دیتے کہ الگ گھر میں رہنے سے آپ کا بیٹا آپ سے چھین جائے گا؟ رابیل بھی آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ شروع سے اسے جانتے ہیں، بچی ہے، خواہش ہے اس کی اس کا الگ گھر ہو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ ادھر نہیں ہوں گے تو عدیل اور زری تو ادھر ہی ہے نا ہمارے پاس، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ رابیل پہلے میری بیٹی تھی مگر اب بہو بن گئی ہے، اور یہ مطالبہ کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ اس کی سوچ شادی کے بعد ہمارے بارے میں بدل گئی ہے۔ یکدم وہ بیٹی سے بہو کے روپ میں آ گئی۔ مسز جنید سے بولی، وہ بیٹی سے بہو کے روپ میں آ گئی یا آپ اس کی تائی امی سے ساس کے روپ میں آ گئی ہیں؟ جنید صاحب کے جواب پر مسز جنید نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو لگ رہا ہے میں ساس بن کر اسے ٹریٹ کر رہی ہوں؟ ماں بن کر سوچنے کی کوشش تو کریں، ہمارے ساتھ رہیں یا الگ گھر میں، اگر ہمارے بچے خوش رہیں گے تو خوشی ہمیں ہی ہوگی۔ میں صرف ان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، مسز جنید نے کہا۔ تو مان لیں ان کی خوشی الگ گھر میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلدی سے نیچے آ جائیں، سب آپ کا ڈنر پر انتظار کر رہے ہیں، اور باہر نکل گئے۔ بہت اچھا کیا جو آپ لوگ بھی آ گئے، مسز مرتضیٰ نے مسز عامر سے کہا۔ ابھی وہ ڈنر کرنے ہی والے تھے جب مرتضیٰ صاحب کی فیملی بھی آ گئی۔ چلے کھانا شروع کریں، عامر صاحب نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تائی امی ابھی تک نہیں آئیں، رابیل پریشانی سے بولی، جس پر جنید صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا وہ بولنے ہی والے تھے کہ کلثوم بیگم نے سب کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ مسز مرتضیٰ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ بھابھی آپ کدھر تھیں؟ مسز مرتضیٰ نے پوچھا۔ وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کمرے میں آرام کر رہی تھی، کہتے ہوئے مسز جنید نے پلیٹ اٹھائی اور سالن ڈالنے لگے۔ ارے ابھی تو بہو آئی ہے، ابھی سے طبیعت خراب کر دی، ابھی تو چند دن ہی ہوئے ہیں، اروا نے ہنس کر کہا۔ یہ محض اتفاق ہے، امی کو شادی کی تھکان ہے کیونکہ وہ کام کے برڈن کی وجہ سے تھک گئی تھی۔ زری نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر اروا کو دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ ہاں ہاں یار کولڈ ڈرنک، یہ مذاق تھا بس، اروا نے مسکرا کر کہا۔ چچی اروا کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، آپ کو نہیں لگتا اس کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ لینا چاہیے اب آپ کو؟ شاہزیب نے مسز مرتضیٰ سے کہا، جس پر اروا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ میرے دوست کا بیٹا ہے، اس کے لیے میرا دوست اروا کا رشتہ مانگ رہا ہے، لیکن اروا کا کہنا ہے جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی
وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مرتضیٰ صاحب نے بتایا، جس پر شاہ زیب نے ایک تنقیدی نظر اروا پر ڈالی جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ فارغ لوگوں کے دماغ میں فضولیات چلتی رہتی ہیں، انسان کو بیزی رہنا چاہیے۔ شاہ زیب اب اروا کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ میں پڑھ رہی ہوں، اروا نے اس کی بات کو بھانپتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک کہا، لیکن کہیں نہ کہیں تمہیں وقت مل ہی جاتا ہے فضول باتیں سوچنے کا، اس لیے خود مصروف رہا کرو۔ شاہ زیب مزے سے یہ کہہ کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ زری کو بے انتہا ہنسی آئی، مگر کنٹرول کر کے وہ بھی کھانے میں مگن ہو گئی۔ اروا کو غصہ تو بہت آیا، مگر کچھ کھانا بیکار تھا کہنا سوری۔ ویسے اروا آپی، اگر آپ فارغ ہیں تو میرے ساتھ پینٹنگ کر سکتی ہیں۔ لائبہ کو پینٹنگ کا شوق تھا اور اسے لگتا تھا ہر انسان کو فارغ وقت میں پینٹنگ ہی کرنی چاہیے۔ اروا نے کھا جانے والی نظروں سے جب لائبہ کو دیکھا تو وہ ڈھیٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی اور کام بھی ڈھونڈ سکتی ہیں، لائبہ یہ کہہ کر کھانا کھانے لگی۔ باقی کا کھانے کا وقت خاموشی سے گزرا۔ شاہ زیب اور رابیل کو جنید صاحب نے تحفے میں رابیل کی خواہش پر گھر دیا تھا، جس کی خبر سن کر سب بہت خوش تھے۔ رابیل اور شاہ زیب کو آج اس گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ رابیل کو یہ گھر چھوڑنے کا دکھ بھی تھا، لیکن اس بات کی خوشی بھی تھی کہ گھر والے ان دونوں کی طرف سے مطمئن رہیں گے۔ ایک بیٹی کو شادی کے بعد کتنے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کتنی باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور کتنی ہی باتیں اپنے ہی سگے رشتوں سے چھپانی بھی پڑتی ہیں۔ سچ ہے، لڑکیاں شادی کے بعد بہت بہادر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت رابیل اور زری مل کر پیکنگ کر رہی تھی۔ جب زری نے رابیل سے کہا، رابیل میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ زری کپڑے طے کر کے رکھ ہی رہی تھی اور رابیل الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینک رہی تھی۔ میں بھی رابیل کے کندھے اچکائے، تو پھر کیوں جا رہی ہو؟ مجبوری ہے، رابیل نے اتنا ہی کہا۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ کوئی مجبوری ہی ہوگی، ورنہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے۔ کم سے کم تم مجھے تو بتا سکتی ہو نا۔ بے شک تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم اب میری بھابھی ہو، لیکن رابی میری جان، ہم بچپن کی سہیلیاں ہیں، تم بلا جھجک مجھ سے ہر بات کر سکتی ہو۔ زری ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے شاہ زیب کے ساتھ تھوڑا وقت چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ رابیل نے زری سے نظریں چرا کر کہا۔ اب وہ زری کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، زری نے یہ کہہ کر بیگ کی زپ بند کی۔ لو جی، ہوگی پیکنگ، زری نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو، رابیل مسکرائی۔ رابی، تم شاہ زیب بھائی کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ زری نے رابیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، رابیل نے بات میں سر ہلایا۔ زری، تم لوگ مجھے غلط تو نہیں سمجھتے؟ یہ تو نہیں سمجھ رہے ہو نا کہ میں تم لوگوں سے شاہ زیب کو دور کر رہی ہوں؟ نہیں میری جان، میں جانتی ہوں تم نے کچھ سوچ کر ہی قدم اٹھایا ہوگا، کیونکہ تم زری کی طرح بے وقوف تو کم سے کم نہیں ہو، زری نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں نیچے اتری۔ زری رابیل کے ہینڈ بیگ میں اس کے ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں ڈالنے لگی اور رابیل باتھ روم سے اپنا شیمپو لینے چلی گئی۔ جب عدیل کمرے میں داخل ہوا، ارے محترمہ، بڑے کام شام ہو رہے ہیں۔ اف عدیل، تم جیسے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ زری نے منہ بنایا۔ کیونکہ میں نے کیا کیا محترمہ؟ حد ہے محترمہ، کدھر سے نظر آتی ہو تمہیں؟ زری نے ٹیبل پر بیگ رکھ کر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یار سب محترمہ ہی کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے، موٹی یا بیل تھوڑی کہا ہے تمہیں۔ عدیل نے ہنسی روکی۔ زری نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے لوشن کی بوتل اٹھا کر عدیل کی طرف پھینکی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگا اور لوشن کی بوتل نیچے گر گئی اور ہمیشہ کی طرح عدیل بچ گیا۔ رابیل باہر آتے ہوئے زری کو دیکھ چکی تھی۔ کوئی حال نہیں تمہارا لڑکی، ایسے بھی کوئی اپنے شوہر سے کہتا ہے؟ تھوڑی سی تمیز ہی سیکھ لو۔ یو نو، میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ زری جلدی سے رابیل کے گلے لگی۔ رابیل سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس لڑکی کو کچھ کہنا بیکار ہے۔ شاہ زیب اور باقی سب باہر ہال میں بیٹھے تھے۔ ان کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔
لیکن رابیل مسز جنید کے کمرے میں ان کو ملنے گئی تھیں تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہ زیب چپ کر کے صوفے پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ شاہ زیب، ہمارے لیے رابیل کی رخصتی آج ہو رہی ہے۔ پہلے وہ اسی گھر میں شادی کر کے رہ رہی تھی، لیکن آج محسوس ہو رہا ہے جب بیٹی کی رخصتی کی جائے تو کس طرح محسوس ہوتا ہے۔ بیٹا، ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، ہم نے اسے بہت نازوں سے پالا ہے۔ عامر صاحب شاہ زیب سے مخاطب تھے۔ بیٹا، وہ بہت حساس ہے، اگر کوئی بات بری لگ جائے تو آرام سے سمجھا لینا، اسے غصہ برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ بس پیار سے آپ اس طرح سے کچھ بھی منوا لو تو بیٹا دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مسز عامر نے بھی بات میں حصہ ڈالا۔ تائی امی، میں جانتی ہوں آپ میرے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، پر پلیز مجھے غلط مت سمجھیں۔ رابیل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ تم اور شاہ زیب اس فیصلے سے خوش ہو تو میں بھی تم دونوں کی خوشی میں خوش ہوں۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے ہی رہیں، اس لیے تھوڑا برا لگا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں نے اب خود کو سمجھا لیا ہے، میں تو دونوں کے لیے خوش ہوں۔ مسز جنید نے مسکرا کر کہا، جانتی ہو رابیل، میں نے شاہ زیب کے لیے اروا کی بجائے تمہیں کیوں چنا؟ وہ تحمل سے بولے۔ رابیل نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا، بڑے اپنے بچوں کی ہر عادت سے واقف ہوتے ہیں۔ شاہ زیب کے لیے میں تم اور اروا میں سے کسی کو بھی چن سکتی تھی، لیکن میرا انتخاب تم اس لیے تھی کیونکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہو، تمہاری ہر حرکت سے میں واقف ہوں، میں جانتی ہوں تمہاری نیچر کس طرح کی ہے۔ بس پھر جب تم نے الگ گھر کی بات کی تو مجھے برا لگا تھا۔ شاہ زیب کے لیے تمہیں اس لیے چوز کیا کیونکہ میں جانتی ہوں تم اسے خوش رکھو گی اور کبھی ہم سے دور نہیں ہونے دو گی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مسز جنید نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تائی امی، میں کوشش کروں گی شاہ زیب کو ہمیشہ خوش رکھوں، مجھے یقین ہے تم اسے خوش رکھو گی۔ آپ کے اعتماد کا شکریہ۔ رابیل مسکرا کر ان کے گلے لگی۔ عامر صاحب اور مسز عامر شاہ زیب کو سمجھا رہے تھے، باقی سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب مسز جنید اور رابیل ہال میں داخل ہوئے، رابیل نے مسز جنید کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر جنید صاحب کو خوشی ہوئی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان دونوں کے بیچ ساس بہو والے ڈرامے نہ شروع ہو جائیں۔ تھوڑی اور باتیں کر لیتے، مجھے تو لگا تھا آج جانے کا پلان کینسل ہو جائے گا۔ زری نے انہیں آتے دیکھ کر مسکرا کر کہا، ہاں، میرے بیٹے کو تو وقت نہیں ملا، ماں سے 2 گھڑی بات، بہو کا تو یاد ہی نہیں تھی۔ مسز جنید نے مذاق سے ماتھے پر بر ڈال کر شاہ زیب کو دیکھا، وہ کچھ زیادہ ہی خاموش رہنے لگا تھا۔ امی، جب ٹائم ملتا ہے آپ کے پاس آتا ہوں نا، شاہ زیب مسکرا کر بولا۔ ارے اب تو گلے بھی زیادہ ہوں گے گلے، تمہاری ماں کو تم سے آخر یہ ساس جو بن گئی، اب تو اسے تمہاری ہر حرکت کے پیچھے اپنی بہو کی چال ہی لگے گی، دادی جان نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ ایک ظالم ساس ثابت ہوتی تو میں بھی ویسی ہی ساس بنتی، مسز جنید نے دیکھ کر بولی۔ اب میری ساس کا پتہ نہیں، میرے پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ نہ توڑ دیں۔ زری نے مسز عامر کو آنکھ مار کر کہا، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہوگا، میرے لیے تو تم رابیل جیسی ہو۔ اچھا، اب یہ لوگ لیٹ ہو رہے ہیں، رخصت کریں ان کو۔ عدیل کے کہنے پر سب آہستہ آہستہ ان دونوں کو ملے۔ دادی جان نے شاہ زیب کو رابیل دونوں کو گلے لگایا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی ایک کو غصہ ہو تو دوسرا خاموشی سے سن لے، اور اگر دوسرا ہو تو پہلا سن لے، بس اسی طرح ایک دوسرے کو برداشت کرنا، بے شک بعد میں گلے شکوے کر لینا۔ دادی جان کی بات پر وہ دونوں مسکرائے اور سب کو الوداع کہہ کر روانہ ہو گئے۔ شاہ زیب دن کو آ کر گھر کی سیٹنگ کروا گیا تھا۔ ہارن بجنے پر چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی گھر کے اندر جا کر ایک سائڈ پر پارکنگ ایریا میں رکی۔ شاہ زیب نے باہر نکل کر رابیل کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ رابیل ابھی نکل ہی رہی تھی کہ پیچھے بیگز نکالنے لگا۔ رابیل بھی نکل کر اس کے پاس گئی، ایک ہاتھ میں اپنا ہینڈ بیگ پکڑا تھا، دوسرے سے آگے بڑھ کر اس نے بیگ پکڑا۔ اتنی دیر میں چوکیدار ان کے پاس آ کر رکا۔ جو بیگ رابیل پکڑے ہوئے تھی، شاہ زیب نے چوکیدار کو اشارہ کر کے اس بیگ کو
پکڑنے کا کہا۔ چوکیدار اس بیگ کی طرف بڑھا تو رابیل نے بیگ کو چھوڑ دیا۔ اب شاہ زیب چل کر گھر کے اندر کی طرف گیا۔ رابیل اس کے پیچھے چلتی ہوئی گئی۔ وہ دونوں جا کر دروازے کے سامنے رکے۔ جیب سے چابیاں نکال کر شاہ زیب نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ رابیل بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ پورے گھر کا رنگ سفید تھا۔ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی ہال کے دروازے کے ساتھ ہی چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہال زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس میں اوپن کچن تھا، چاروں طرف کمرے تھے۔ گھر بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ شاہ زیب اب ایک کمرے میں داخل ہوا۔ رابیل بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی کمرے میں داخل ہوئی۔ رابیل کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر رکا اور پیچھے مڑا۔ کدھر؟ آپ کے پیچھے؟ رابیل نے کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تمہارا کمرہ ساتھ والا ہے، جا کر سامان رکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ رابیل کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر وہ جا چکا تھا اور اس کی سنتا ہی کب تھا۔ رابیل ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ باقی گھر کی طرح یہ بھی سفید رنگ کا ہی تھا۔ شاہ زیب کو شروع سے ہی کمرے کا سفید رنگ پسند تھا۔ رابیل نے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں لگائے اور فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے نکل کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ وہاں پہلے سے ہی چوکیدار کھانا لیے کھڑا تھا۔ یہ شاہ زیب صاحب نے آرڈر کیا تھا۔ رابیل کو آتا دیکھ کر اس نے مسکرا کر کہا، شکریہ۔ اسپاٹ چہرے سے وہ بولی تو چوکیدار چلا گیا۔ رابیل نے کھانا نکال کر برتن میں ڈالا اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا کر شاہ زیب کو بلانے چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر شاہ زیب پر پڑی جو بیڈ پر سیدھا لیٹا تھا، بازو آنکھوں پر رکھے وہ لیٹا تھا۔ شاید تھکان کی وجہ سے وہ سو چکا تھا۔ سوچ کر رابیل باہر آ گئی۔ اکیلے کھانے کی اسے عادت نہیں تھی۔ چوکیدار کو بلا کر کھانا اسے دے کر وہ بھی سونے چلی گئی۔ اپنے ڈر کی وجہ سے اس نے رات لائٹ آن رکھنے کا ہی سوچا، لیکن لائٹ آن سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کشن آنکھ کے اوپر رکھ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ گھر میں بالکل دل نہیں لگ رہا، زری نے منہ بنا کر کہا۔ اس وقت وہ عدیل ہال میں بیٹھے فلم دیکھ رہے تھے۔ رابیل نے یہ فرمائش کر کے ہم سب کو آزمائش میں ڈال دی ہے، عدیل نے کہا، جس پر زری نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ عدیل تمہاری بہن ہے وہ یار، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ سمجھنا تو چاہیے لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے جو باتیں کریں گے کہ 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی۔ عدیل نے بات تو ٹھیک ہی کی تھی۔ ہمارے معاشرے کی عورتیں زیادہ تر انہی کاموں میں مگن رہتی ہیں کہ کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کی بہو نے بدتمیزی کی، کس کی ساس ظالم نکلی، کس کا بیٹا جوا کھیلتا ہے اور کس کی بیٹی کس سے ملتی ہے۔ استغفر اللہ، اپنے گھر کے علاوہ سب کا ان کا پتہ تھا، اور خوش قسمتی سے کسی کی چھوٹی سی خامی ہاتھ لگ جائے تو اس کو سو گلے کرتی۔ آخرت سے انجان سب کے سلام نے ہمیں واضح کہا کہ جو کسی کی غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرے گا اسے قیامت والے دن اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ پھر بھی کون باز آتا ہے؟ جس کی ہم برائی کرتے ہیں اس کا کچھ نہیں جاتا۔ اصل میں جب ہم کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اگلے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ جس نے برائی کی یا جس کی برائی کی گئی؟ تم لوگوں کے بارے میں کب سے سوچنے لگے عدیل؟ رابیل کے بارے میں کبھی غلط مت سوچنا، وہ بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ اچھا چلو، میں تمہاری سوچ سے واقف ہوں، بہت ہے۔ عدیل مسکرا کر بات کا رخ بدلا۔ بکواس نہ کرو، زری بے اختیار بولی۔ کوئی تو لحاظ کرو لڑکی، عدیل نے کہکا لگایا اور زری خاموشی اختیار کر گئی۔